رزق و روزی کی تنگی ہے، یا جاب نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، یا تجارت تھی اب اس میں بازار مندہ پڑ گیا، اب وہ تجارت فروغ نہیں پا رہی ہے، مشکل پیدا ہو گئی. بہت اچھی سچویشن تھی، اب سچویشن پہلی جیسی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید سبت حسن صاحب فاطر لکھنوی، ان کو سب سے پہلے خطیب اعظم کا لقب دیا گیا تھا. ذاکر مولا تھے، ذاکر امام حسین تھے. معلوم ہے کس قدر قابل انسان تھے. عربی میں، فارسی میں، اصول فقہ میں، علم کلام میں، حکمت میں، فلسفہ میں اس پائے کے تھے کہ جب وہ خط لکھتے تھے عربی میں تو نجف اشرف کے اعلم کے درجے پر فائز مجتہد اس خط کو حفاظت سے رکھتے تھے اور اس کی داد دیتے تھے، تعریف کرتے تھے. یہ میں قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ تمام علم مطالعہ کر کے پڑھ کے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے فقروں میں نچوڑ اس کا، عرق اس کا، عطر نکال کر، عطر معانی، وہ منبر پر آ کے عوام کو سنا دیتے تھے. تو ان کی بات دلوں میں اترتی تھی، ذہنوں میں جملے یاد رہ جاتے تھے اور عزاداری فروغ پاتی تھی. یہ وہ علماء تھے کہ ان کی تقریریں سننے کے لیے صرف اپنے مسلک کے لوگ نہیں آتے تھے، جھوک در جھوک لوگ آتے تھے. کوئی کہتا تھا ہم تو زیر منبر بیٹھ کر ان سے فلسفہ سیکھ لیتے ہیں، جو چیز ہمیں مدرسے میں نہیں سمجھ میں آتی ان کی مجلس میں سمجھ میں آ جاتی ہے. کوئی کہتا تھا ہم زبان سیکھتے ہیں، تہذیب سیکھتے ہیں، کیا کیا سیکھتے تھے. دوسری مثال میں پیش کروں، شمس العلماء، عمدۃ العلماء، حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید کلب حسین صاحب اللہ کبن صاحب. سادہ زبان، سلیس زبان، آب رواں کی طرح، ایسی زبان، شیریں میٹھی زبان، کہیں کوئی مشکل گنجلک لفظ نہیں، دلوں میں اترتی چلی جاتی تھی یہ زبان. اور یہ سمجھیے کہ اس میں صرف زبان سے لفظوں سے کھیلتے ہوں، ایسا نہیں، گہرا علم ہوتا تھا. نہ جانے کتنا بیٹھ کے پڑھتے تھے، پھر اتنا ہی سوچتے تھے، غور کرتے تھے اور اس کو عوام الناس کے لیے ڈائیلوٹ کرتے تھے اور اس کے بعد جناب والا پیش کرتے تھے. اور صرف عوام کی واہ واہ کی انہیں فکر نہیں ہوتی تھی. ان کے مسودات، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، انہیں فکر ہوتی تھی کہ بات اس طرح کہی جائے کہ ان کے دل میں اتر جائے، ادھر سے اجر مل جائے. وہاں کہہ سکے آقا ہم نے آپ کی بات پہنچا دی. کس سے؟ آقا سے کہیں آپ کی بات ہم نے پہنچا دی. ان تک ان کو بتاتا نا، ان کو بتانا تھا، ہم نے بتا دیا. اس طرح بتایا کہ ان کے دل میں بات اتر جائے. داد اصل میں آپ سے نہیں انہیں چاہیے ہوتی تھی، ادھر سے چاہیے ہوتی تھی. اجر آپ سے نہیں چاہیے ہوتا تھا، ادھر سے چاہیے ہوتا تھا. اس لیے آج ان کی کوئی کتاب نہیں ہے یادگار، لیکن ان کا نام یادگار ہے. نام یادگار ہے، نسلوں تک یادگار رہے گا. تیسرا نام نادرۃ الزمن، جناب علامہ، میں تو ان کو آیت اللہ بھی کہتا ہوں، آیت اللہ ابن حسن صاحب نونہروی. آپ سب نے ابھی نام یاد ہوگا آپ لوگوں کو. فلسفی تھے، حکیم تھے، عربی زبان، علم کلام، علم اصول فقہ، علم فقہ، مدرسۃ الواعظین کے پرنسپل، استاد، نہ جانے کتنے مجتہدوں کی تربیت کی. منبر پر آ کے ایسے تقریر کرتے تھے کہ ہر ایک کے دل میں بات اترتی چلی جاتی تھی. ہر ایک چھوٹا بڑا جاہل عالم سب کچھ لے کے فرش اعضا سے جاتا تھا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ لیکن اس سادہ زبان کے پیچھے گہرا علم ہوتا تھا، بے پناہ علم، بے پناہ علمی ریاضت، بے پناہ تفکر، بے پناہ مطالعہ. اور اب صورتحال کیا ہے؟ یا اسی طرح جیسے یہ خطبہ تھے ایسے ہی شعراء تھے. آپ میر انیس کو کیا سمجھتے ہیں؟ مرزا دبیر علیہ الرحمہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ میر انیس اور مرزا دبیر یہ دو بہت مشہور ترین نام ہیں، لیکن ان کے علاوہ میر عشق تھے، تعشق تھے جناب والا، اس کے میر وحید تھے، اور ایک سلسلہ تھا آخر تک. میں آخری مرثیے کا آخری سب سے بڑا شاعر جسے سمجھتا ہوں ہے علامہ نسیم امروہوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک دبستان. ان سب کی کیفیتیں کیا ہیں؟ آپ انہیں صرف شاعر سمجھتے ہیں؟
صرف علامہ نسیم امروہوی کی سوانح عمری اٹھا کے دیکھ لیجیے، ان کی کتابوں کی فہرست اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ عربی زبان کے وہ ماہر تھے، فارسی زبان کے وہ ماہر تھے، اصول فقہ پہ ان کی نظر تھی، فقہ پہ ان کی نظر تھی، کلام پہ ان کی نظر تھی، عربی متون کی شرحیں انہوں نے لکھی ہیں، صحیفہ کاملہ چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، اس کتاب کی تشریح و توضیح و ترجمہ معیاری کلاسیکل انہوں نے کیا ہے۔ یہ معمولی کام ہے؟ یعنی واقعاً وہ علامہ تھے، اور اس کے بعد امام حسین کا مرثیہ کہتے تھے، پھر سلام کہتے تھے، پھر نوحے کہتے تھے، اور اس لیے ان کے قلم سے نکلنے والا ہر مصرع سند ہے، سند ہے۔ اور اب صورتحال کیا ہے؟ چاہے شعراء کو دیکھ لیجئے یا خطبہ کو دیکھ لیجئے، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو ایک مرض ہے، جو بیماری ہے، میرے پاس بہت سے حضرات آئے کہ مولانا شادی ہو گئی اور ایک مدت گزر گئی، مگر ابھی تک اولاد سے محروم، رزق و روزی کی تنگی ہے، یا جاب نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، یا تجارت تھی اب اس میں بازار مندہ پڑ گیا، اب وہ تجارت فروغ نہیں پا رہی ہے، مشکل پیدا ہو گئی، پہلے بہت اچھی سچویشن تھی، اب سچویشن پہلی جیسی نہیں۔ میں نے ان سے کہا آپ جائیے روزانہ نماز صبح کے بعد استغفار پڑھا کیجیے، استغفار کی تسبیح، استغفر اللہ۔ تو وہ ایسا مرجھا گئے، اس طرح مرجھا گئے، ایسا منہ بنا کے گئے کہ جیسے انہیں ہم نے کچھ نہیں دیا، کوئی بات نہیں بتائی، بلکہ دوسروں سے جا کے کہا کہ میں نے ان سے کہا تھا، انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ یعنی استغفار ان کے لیے کوئی ذکر نہیں ہے۔ کوئی شخص آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں استغفار کثرت سے کیجئے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی کوئی اچھوتی چیز ہو اور مشکل بھی ہو، یعنی 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا عمل ہو تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز بتائی۔ توجہ ہے؟ یہ عوامانہ سوچ ہے، عامیانہ سوچ ہے۔ اب میں اس مثال کو پھیلا کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا، اس لیے کہ آپ سب حضرات ذہین ہیں، اور آپ کی ذہانت و فراست پر بھروسہ کر کے نتیجہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب قرآن مجید کی طرف آئیں اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی اس روایت پر توجہ فرمائیں کہ حضرت جب ان کا خلافت ظاہری کا زمانہ تھا عام اصطلاح میں، اور آپ کوفے میں تشریف فرما تھے، جناب ابن عباس ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابن عباس بھی معمولی شخصیت نہیں ہے، تمام مسلمان انہیں حبر الامہ کا لقب دیتے ہیں۔ حبر یعنی عالم، بڑے عالم کو جو فی الواقع عالم ہو اسے کہتے ہیں حبر، اس کی جمع ہے احبار، قرآن مجید میں بھی یہ کلمہ آیا ہے، حبر الامہ۔ اب یہ لقب ان سے کیوں مخصوص ہو گیا، اس کا سیاسی پس منظر کیا ہے، وہ سب بحثیں الگ، لیکن کہا جاتا ہے حبر الامہ حضرت ابن عباس۔ حضرت امیر علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، قریب بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ جناب ابن عباس تشریف فرمائیں، ایک شخص آیا، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت سے اس نے درخواست کی، یہی درخواست، یا امیر المومنین اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ چلا گیا۔ اس کے بعد چند حضرات آئے اور انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین ہمارے شہر میں بارش نہیں ہوئی، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے زراعت برباد ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ اس کے بعد کچھ لوگ آئے
دوسرے شہر سے، ظاہر یہ حکومت کا زمانہ ہے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی مصر سے آ رہا ہے، کوئی بحرین سے آ رہا ہے، کوئی عراق سے آ رہا ہے، کوئی ایران سے آ رہا ہے، جہاں تک مملکت اسلامی ہے سب رجوع کر رہے ہیں جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ تیسرا گروہ آیا، اس نے کہا یا امیر المومنین ہمارے یہاں باغات بہت اچھے تھے لیکن اس میں بیماری پیدا ہو گئی، کیڑے لگ گئے، باغ برباد ہو گئے اور ہم اقتصادی طور پر افلاس کا شکار ہو گئے۔ فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ اسی طرح 5 مختلف مسائل لے کر مختلف گروہ آئے، ہر ایک کو آپ نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ جب 5واں گروہ گیا ایک ہی نشست میں ایک ہی دن، اب جناب ابن عباس سے رہا نہیں گیا، کہا یا امیر المومنین، ہر ایک کا مسئلہ الگ تھا، جواب ایک۔ آپ تو وہ ہیں کہ اگر ایک ہی سوال بار بار کیا جائے تو الگ الگ جواب دیتے ہیں، سب کا ایک سوال آپ کا الگ الگ جواب ہوتا ہے، یہاں ہر ایک کا الگ الگ سوال، آپ کا ایک ہی جواب۔ تو آپ نے فرمایا ابن عباس تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ نوح میں کیا فرمایا ہے پروردگار نے؟ جناب نوح کی زبانی قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غفارا، استغفار کرو، پروردگار بہت بڑا غفار ہے، یعنی آخرت میں مغفرت ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور دوسرا اثر استغفار کا یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر بارش ہوگی، بے پناہ آسمان سے بارش ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال سے اور نسل سے، اولاد سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ عطا کرے گا، نہریں عطا کرے گا۔ یہ سن کے جناب ابن عباس نے کہا یا امیر المومنین ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج سے پہلے یہ آیت نظر سے گزری ہی نہیں تھی۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مبارکہ نوح کی، جس میں ایک عمل کیا استغفار، اور اس کے 5 فوائد وہیں لکھے ہوئے ہیں۔ تم استغفار کرو، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ 5 نتائج اس ایک مقام پر ہیں، باقی قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اور بھی فوائد ہیں، لیکن ایک عمل استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں بخشش ہوگی، دنیا میں بارش، رحمت، باران رحمت، باغات، نہریں، مال، اولاد۔ اور ابن عباس کہتے ہیں یا امیر المومنین ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب سے پہلے یہ آیت نظر سے گزری ہی نہیں تھی۔ ایک عمل استغفار، پھر اب اس استغفار کا صیغہ کیا ہو، جملہ کیا ہو، کون سا استغفار پڑھیں؟ کچھ استغفار ایسے ہیں کہ صفحے بھر کی یا 2 صفحے کی دعا ہے، یا اس سے بھی طویل دعا ہے۔ یہ منحصر ہے کہ مکلف یا انسان داعی، دعا کرنے والا، اس وقت اس کے اپنے ظاہری اور باطنی، داخلی اور خارجی حالات اور کوائف اور شرائط کیسے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، توجہ حاصل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دل اور ذہن کو رجوع کی کیفیت حاصل ہے، دل اللہ کی طرف اس وقت مائل ہے، جتنی دیر تک آپ دعا کر سکتے ہو دعا کریں، پوری شب اسی کیفیت میں گزر جائے، کئی دن اسی کیفیت میں گزر جائیں، لیکن آپ اضطراب کی حالت میں ہوں، اضطرار کی حالت میں ہوں، پریشانیاں ہوں، کسی کل آپ کو چین نصیب نہ ہو، ایک لمحے بھر کے لیے یا اللہ کہہ دیں، دعا مستجاب۔ یہ ایک یا اللہ شب بھر کی عبادت کے برابر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ مقدار کی اہمیت نہیں ہے، کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے، کوالٹی کی اہمیت ہے، مقدار کی اہمیت نہیں۔ چنانچہ استغفار بھی صحیفہ مبارکہ سجادیہ، صحیفہ مبارکہ علویہ اور دوسری دعاؤں کی کتابیں، اقبال ابن طاؤس کی مصباح کفعمی، مصباح شیخ طوسی، بہت سی کتابیں ہیں،
ان کتابوں میں کئی صفحے کی 10 صفحے کی دعائیں ہیں استغفار کی، لیکن فرصت ہو تو وہ پڑھیں، فرصت نہیں ہے صرف اتنا سا فقرہ کہیں استغفر اللہ، بس صرف اتنا سا استغفر اللہ۔ ایک تسبیح اگر انسان استغفر اللہ کہے، ایک تسبیح، روایات معتبرہ میں دیکھیے کہ اس ایک تسبیح کا کیا کیا اثر ہے۔ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 مرتبہ۔ دوسرا صیغہ اس سے ذرا بڑا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، فرصت ہو یہ کہیے۔ تیسرا صیغہ اس سے ذرا بڑا ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ چوتھا صیغہ اس سے بڑا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ پانچواں صیغہ اس سے بڑا ہے۔ اسی طرح مختصر ترین فقرے سے لے کر طویل ترین فقرہ موجود ہے، ہر فقرہ میزان الہی میں برابر کا وزن رکھتا ہو اگر دل میں جذبہ موجود ہے۔ یہ وزن لفظوں میں پیدا ہوتا ہے، لفظوں کا اپنا کوئی وزن نہیں ہے، ورڈز الفاظ ان میں کوئی ویٹ نہیں ہے۔ ویٹ کہاں سے آتا ہے؟ نیت سے آتا ہے، قصد سے آتا ہے، ارادے سے آتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ الفاظ میں کوئی وزن نہیں ہے۔ ہزاروں صفحات اگر ریاکاری سے ادا کیے جائیں، ہزاروں الفاظ، ان کی کوئی قیمت نہیں، کوئی وزن نہیں ہے۔ اور ایک لفظ پورے اخلاص کے ساتھ ادا کر دیا جائے، ایک لفظ، اس کی بے پناہ تاثیر ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ؟ اسی لیے سب سے زیادہ اہمیت دین میں، دین الہی میں اخلاص کی ہے۔ اخلاص، اخلاص، خلوص، کوئی بھی غیر الہی شائبہ نہ ہو، کسی قسم کی بھی صورت شرک کی پیدا نہ ہو۔ یہ جو ریا کی تعریف معلوم ہے نا کیا ہے؟ ریا یعنی کوئی عمل دکھاوے کا ہو۔ ریا، ریا شرک کی قسموں میں سے ایک شرک قسم ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بت کا پوجنا شرک ہے؟ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، جس طرح سے اس کی آواز ہے، معمولی انداز، جو معمولی کا مطلب یہ ہے کہ جو عام طور پر اس کا انداز ہے، اسٹائل ہے، آواز ہے، اس میں نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں ہے۔ کوئی شخص برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا، اب اس نے اپنی قرأت کو ذرا سنبھال کے کرنا شروع کیا، نماز ہی پڑھ رہا ہے، نماز کی نیت ہے قربتاً الی اللہ، نیت میں کوئی فطور نہیں آیا، لیکن یہ قرأت جو اپنے اسٹائل سے کر رہا تھا اس میں تھوڑی سی بناوٹ آ گئی، تھوڑی سی۔ کس لیے آئی؟ تاکہ یہ شخص سنے کہ میری قرأت کتنی اچھی ہے، بس۔ اب یہ بظاہر تو نماز پہلے سے بہتر ہوئی، مگر بباطن اصلا باطل، ساقط الاعتبار، ساقط الحیثیت، میزان الہی میں اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ حالانکہ بظاہر قرأت گویا ایک کوالٹی ہے، وہ کوالٹی کا اضافہ ہوا، آپ نے کوالٹی کا اضافہ کیا، وہاں اصل نابود ہو گئی چیز۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اخلاص، اسی اخلاص، اب اخلاص کے مراتب ہیں۔ لفظ اخلاص الگ ہے، لیکن اخلاص پیدا کیسے ہوتا ہے؟ انسان اگر اپنے تمام شؤون میں، تمام امور میں، تمام معاملات میں، تمام حیثیتوں میں حکم الہی کو سامنے رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے۔ یعنی اپنے نفس کو، اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو، اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو، اپنے تمام قوا کو، اپنی تمام قوتوں کو پابند حکم الہی کرنے کی ریاضت کرتا رہے۔ ریاضت یعنی
جیسے آپ کی ہندوستانی زبان میں کہتے ہیں تپسیا، محنت، کوشش، اس میں محنت صرف ہوتی ہے. اسے عربی میں ریاضت کہتے ہیں. یہ ریاضت معمولی سی باتوں میں ریاضت ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں ریاضت کے معنی ہے کہ ایک پیر پر کھڑے ہو کر دعا کرنا، مثلا کئی گھنٹے، ہے نا. جو شروع میں کہہ رہا تھا نا، کہتے آپ بتا دیے کثرت سے استغفار کرو تو سوچتے ہیں کوئی عمل بتایا ہی نہیں. عمل کیا بتائیں؟ جاؤ دریا کے کنارے سورج کی طرف رخ کر کے ایک پیر پر رات بھر کھڑے رہو اور یہ ذکر کرتے ہو. ہاں یہ عمل بتایا ہے. یہ تصور ہے. انہونی بات، غیر فطری حرکتیں، عجیب سے اعمال، عجیب سی تعویذیں، عجیب سے نقوش، اسے آپ سمجھتے ہیں ذکر اور تعویذ. خود بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم الہی ہے. اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں تو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں. روزانہ قرآن مجید پابندی سے بہت کم حضرات پڑھتے ہیں. کچھ ہیں جن کی مجبوری ہے کہ وہ دیکھ کے قرآن پڑھ نہیں سکتے. بچپن میں نہیں پڑھا، جوانی میں نہیں پڑھا، بڑھاپا آ گیا، اب پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، سکت نہیں ہے. کیا رحمت الہی سے مایوس ہو جائیں؟ روئے زمین پر کم سے کم کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جسے یہ آیت رحمت یاد نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر یہ آیت بھی اس نیت کے ساتھ، پروردگار میں گنہگار ہوں، پروردگار مجھ سے خطا ہوئی، بھول ہوئی، غفلت میں مبتلا رہا، جب ہوش آیا تب بھی مجھ سے خطا ہوئی، نہیں پڑھ سکا تیری کتاب، لیکن یہ آیت مجھے یاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مسلسل خلوص کے ساتھ تلاوت کرتا رہے تو ریاکاری کے ساتھ حافظ قرآن کی قرأت سے کہیں زیادہ ثواب اسے ملے گا، جو خلوص کے ساتھ صرف بسم اللہ تلاوت کر رہا ہے مسلسل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بسم اللہ اگر انسان اس کا پابند ہو جائے، یا ایک حرف استغفار کا پابند ہو جائے، استغفر اللہ. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں، میں نے عرض کیا کہ کوالٹی کہاں سے پیدا ہوگی؟ کوانٹیٹی کا حوالہ تو سمجھ میں آ گیا. کوالٹی وہاں سے کہ اخلاص کے ساتھ بسم اللہ کہے، اخلاص کے ساتھ استغفار کہے، اخلاص کے ساتھ. یہ اب ہر ایک، میں، آپ جہاں تک آواز جا رہی ہے، ہر شخص وہ جانے اور اس کا خدا. میں محاسبہ کرنے والا نہیں ہوں. کوئی دوسرا کسی کے لیے محاسبے کا حق نہیں رکھتا. یا بندہ خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، یا اس کا رب اس کا محاسبہ کر سکتا ہے کہ کس کے اندر کتنا خلوص ہے. ایک تو یہیں پر یہ بھی ایک جملہ کہتا چلوں کہ ایک دوسرے پر عام طور پر لوگ حملہ کرتے ہیں. ارے بھائی فلاں شخص بہت ریاکار ہے، فلاں شخص مجلسیں منعقد کرتا ہے صرف اپنے اسٹیٹس سمبل کے طور پر. وہ سوچتا ہے میرے ہاں بڑے سے بڑا ذاکر آئے گا اور مجمع آئے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. یہ مجلس وہ صرف اسٹیٹس سمبل کے طور پر کرتا ہے. ایک شخص دوسرے شخص پر اتہام لگا رہا ہے، الزام عائد کر رہا ہے، اس کی نیت پہ حملہ کر رہا ہے. یعنی اس چیز کو بیان کر رہا ہے جو چیز یا وہ شخص خود جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، کوئی تیسرا جان بھی نہیں سکتا. آپ کسی کے دل کی حالت کیسے جان سکتے ہیں؟ کیسے جان سکتے ہیں؟ تو ایک تو آپس میں ایک دوسرے کے اخلاص کا جائزہ آپ لینے کی کوشش نہ کریں. ہم کسی دوسرے شخص کے عمل کی اس کیفیت کو جانچنے کی کوشش نہ کریں کہ اس میں اخلاص ہے یا نہیں. جہاں اخلاص ہوتا ہے خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے، جہاں اخلاص نہیں ہوتا وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے. لیکن اصل محاسبہ کرنے والا یا خود انسان ہے مکلف، خود عمل کرنے والا عامل، اور یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. پروسیس یہ ضرور ہے، طریقہ کار یہ ضرور ہے کہ انسان اپنی چھوٹی بڑی ہر بات کا خود محاسبہ کرتا رہے، یہاں تک کہ مسکراہٹوں کا بھی.